بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الایمان کے ذیل میں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، میری مثال اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا، یعنی جو کلام، جو قرآن، جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی کیفیت و مثال اس شخص کی کیفیت و حالت کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں دونوں آنکھوں کے ساتھ، میں نے اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ ایک لشکر دیکھا ہے، دشمن کا لشکر، لوٹ مار کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا میں نے لشکر دیکھا ہے، اور میں یقین کے ساتھ واضح طور پر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ اس لشکر کے آنے سے پہلے پہلے اپنا بچاؤ کر لو، بچا لو اپنے آپ کو۔ میں میری مثال اور جس قوم کی طرف میں بھیجا گیا ہوں اور جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، ان سب کو سمجھنے کے لیے یہ مثال ذہن میں لائیے کہ ایک آدمی دوڑا دوڑا آتا ہے، عربی زبان میں یہاں پر لفظ استعمال ہوا انا النذیر العریان۔ عریان کا معنی عام طور پہ بے لباس ہوتا ہے، جو ننگا ہو، بے لباس۔ لفظ آیا انا النذیر العریان، نذیر مانا ڈرانے والا، عریان مانا عریان۔ یہ لفظ کیوں بولا؟ عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی شدید قسم کا خطرہ کسی کو پیش آیا ہوتا اور اس کو خبر ملتی کہ فلاں زبردست قسم کا خطرہ آنے والا ہے، تو وہ کسی ایسی جگہ پہ چڑھ جاتا جہاں سے آواز پوری بستی تک جاتی، اپنے کپڑے اتار لیتا، عریاں ہو جاتا اور کپڑے ہلا ہلا کے لوگوں کو زور سے آوازیں دیتا تھا کہ دشمن آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے۔ تو لوگوں کو خبر کرنے کا جاہلیت میں یہ طریقہ تھا۔ تو سرکار نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ میں اس طرح کا ڈرانے والا ہوں جو حقیقی خطرہ لوگوں کی زندگی پہ آنے والا ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے جو آوازیں مار رہا ہوتا ہے، میں وہ ہوں۔ فرمایا جلدی کرو جلدی کرو۔ بس جس نے یہ خبر سن کر، اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے یہ خبر سنی اور سننے کے بعد انہوں نے اطاعت کی اور وہ بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ وہ رات کو ہی بستی چھوڑ کے سائڈ پر محفوظ جگہوں پر چلے گئے۔ انہوں نے کہنے والے کی، آواز دینے والے کی آواز کو سنا، اس کو قبول کیا، مانا اور رات کو ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، اپنے گھروں میں ٹکے رہے یہاں تک کہ لشکر دشمن کا پہنچ گیا، اس نے حملہ کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر کے نام و نشان تک مٹا دیا ان کا۔ فرمایا یہی مثال ہے میری اور اس قوم کی، سن لو، جس نے میرے پیغام کو قبول کیا، اسے حق جانا، میری فرما برداری کی، جو کچھ میں لے کر آیا اس کی اتباع کی، پیروی کی، گویا کہ وہ کامیاب ہے، شیطان اور دشمن نفس کے حملے سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں حق لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا، قبول نہ کیا، عمل نہ کیا، تو وہ تباہی و بربادی کی طرف، جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ یہ مثال دے کر سرکار نے سمجھایا۔ اگلی حدیث پاک میں ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کے حال کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، کسی جگہ اس نے آگ جلائی، جب آگ کی روشنی خوب پھیل گئی تو اس روشنی کو ہوتا دیکھ کر اڑنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، وہ جو پروانے ہوتے ہیں روشنی پر، وہ وہاں پہ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور وہ شخص انہیں روکنا شروع کر رہا ہے، بھائی اسے خالی روشنی نہ سمجھو، یہ آگ ہے، قریب جاؤ گے جل جاؤ گے، انہیں دور کر رہا ہے ان کو، یہ آگ ہے، اس کے پاس نہ آنا۔
مگر وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ وہ جتنا ان کو روک رہا ہے مگر پھر بھی وہ آگے نکل کے اس آگ میں پڑتے ہیں اور جل کے مر جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے میری اور لوگوں کی کہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے اس جہنم کی آگ کی طرف لپکے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حرام کھا لیں, ہمارا نفع ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا, مال آ جائے گا, ہم شراب نوشیاں بدکاریاں کریں گے, ہمیں لذت مل رہی ہے, ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. حقیقت میں وہ اس جہنم کی آگ کی طرف لپکے چلے جا رہے ہیں اور میں ان کو اللہ کا پیغام دے کر روک رہا ہوں مگر لوگ میری بات کو سن نہیں رہے اور وہی لپکے جا رہے ہیں اسی طرف. مثال دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سمجھا رہے ہیں. پھر ایک تیسری مثال آ رہی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, سرکار نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے, علم شریعت کا, اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے. موسلا دھار بارش جب زمین پر برستی ہے تو زمینیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں اور وہ بارش کے پانی کو مختلف طرح سے ان کا سلوک ہوتا ہے. فرمایا ایک زمین وہ ہوتی ہے جو اچھی زمین ہے, زرخیز زمین ہے. اس قطع زمین پر, زمین کے ٹکڑے پر جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, وتر میں آ جاتا ہے, وہاں پہ بڑی اعلیٰ فصل اگتی ہے. وہاں پر کچھ حصہ وہ ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے مگر وہ اپنے اوپر پانی کو جمع کر لیتا ہے, بارش کا پانی وہاں تالاب بن جاتا ہے, زمین میں جذب نہیں ہوتا, زمین اگاتی نہیں ہے, فصل نہیں اگتا مگر سخت ہوتا ہے چٹیل, تو پانی جمع ہو جاتا ہے. پھر کوئی مویشی آتا ہے, کوئی انسان آتا ہے, وہاں سے آ کے پی لیتا ہے, اپنی بالٹی لوٹا بھر لیتا ہے. اور تیسری وہ زمین ہوتی ہے جو شور زمین ہے, بنجر زمین ہے, ریگستانی زمین ہے, نہ پانی کو اپنے اندر روکتی ہے, جذب کرتی ہے کہ اس سے فصل اگے, اور نہ پانی وہاں پر جمع ہوتا ہے, پانی بھی گم جاتا ہے, زمین میں زرخیزی بھی نہیں آتی, نرمی بھی نہیں آتی, وتر بھی نہیں آتا, نہ وہاں فصل اگتا ہے اور نہ اس کے اوپر آ کر پانی جمع ہو اور کوئی آ کے پیتا ہے. فرمایا یہ مثال ہے اس علم شریعت کی جو میں لے کر آیا ہوں. پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے آقا کے لائے ہوئے علم دین کو خود سیکھا, سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیا اور پھر وہ معلم بنے, دائی بنے, اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علم شریعت کی بارش کو خود بھی جذب کیا, اپنے عمل اچھے کیے اور لوگوں کو بھی پیغام دیا. سب سے زیادہ نفع والے لوگ. دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے بذات خود تو عمل نہ کیا, عمل میں پختگی پیدا نہ کی, علم حاصل کیا, لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بے عمل عالم جو ہوتے ہیں, بے عمل پیغام دینے والے جو ہوتے ہیں, ان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں مگر خود وہ اس پتھریلی چٹانی زمین کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پانی جذب نہیں ہو رہا مگر پھر بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. اور تیسرا وہ ہے جس نے علم شریعت سے منہ موڑ لیا, سیکھا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں کی, نہ خود سیکھا, سیکھتا تو خود عمل کرتا یا دوسروں کو بتاتا, جب سیکھا ہی نہیں نہ خود عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو بتا سکتا ہے. یہ بنجر ریگستان اور شور زمین کی طرح کی مثال ہے. اگلی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ نے مسجد سے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے. آپ اس وقت گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرے انور پر غضب اور ناراضگی کا اظہار تھا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے والے لوگ جو ہلاک و تباہ ہوئے وہ کتاب اللہ میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہوئے. یہاں پر قابل غور بات ہے, اختلاف ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بہتر سمجھنے کے لیے کہ اسے یہ مراد ہو سکتی ہے, اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے, وہ اختلاف تو رحمت ہوتا ہے, وہ اختلاف رحمت اور تباہی کا باعث نہیں ہوتا. مگر وہ اختلافات جیسے ہماری مناظرے بازیوں میں ہوتے ہیں, ضد میں ہوتے ہیں, جس کا مقصود سمجھانا کم ہے, اپنی بالادستی قائم کرنا زیادہ ہے.
اپنے آپ کو فائق کرنا زیادہ ہے، یا ایسا اختلاف جو قرآن مجید کے معنی سے مطابقت ہی نہ رکھنے والا ہو، گمراہی کی طرف لے جانے والا ہو، اس طرح کے اختلافات جو ہے انہیں ناپسند کیا گیا۔ مگر ایک حدیث پاک ہے، اختلاف و امتی رحمت، میری امت سے اختلاف رحمت بھی ہے، یعنی وہ جو نیک نیتی کے ساتھ سمجھنے کے لیے جب دو رائے بن جاتی ہیں تو اس سے امت کے لیے آسانی کا رستہ کھل جاتا ہے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ فرق ہوتا ہے کہ ضد میں کیا بات ہو رہی ہے اور سمجھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے کون سی بحث اور گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں تھی، اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت والے لوگ ہیں ان پر اللہ کے گھر کے حج کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ اب اس پر ایک شخص پوچھتا ہے، افی کل آمن یا رسول اللہ، حضور ہر سال، حضور ہر سال۔ آگے سے وہ پوچھتا ہے، حضور ہر سال یعنی ہر سال حج فرض ہے؟ آقا نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال واجب ہو جائے گا۔ اس طرح کے سوال نہ کیا کرو جس سے لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہو جائے۔ جب اللہ پاک نہیں فرما رہا ایک کا، دو کا یا ہر سال کا، اللہ نے کہا جس پہ استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کر لے، تو ایک بار کرنا ہی کافی تھا۔ یہ جو ہر سال کا سوال کر رہے ہو، اگر اس پہ میں ہاں کر دوں تو ہر سال کرنا واجب ہو جائے گا اور تمہارے لیے تنگی پیدا ہو جائے گی۔ اور آخری حدیث پاک آج کے درس کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ایک دجال تو وہ ہے جس کے فتنے سے ڈرایا گیا مسیح دجال، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا اور وہ قتل کریں گے، وہ دجال وہ ہے۔ مگر آقا نے فرمایا آخر زمانے میں کئی جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، یعنی دجل و فریب کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ، جو تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، نئی باتیں گھڑ گھڑ کے لائیں گے اور کہیں گے یہ حضور نے فرمایا، یہ حضور نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان کے قریب نہ جانا اور نہ انہیں اپنے قریب آنے دینا، تم ان سے دور ہونا، انہیں اپنے سے دور رکھنا۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نئی نئی باتیں کر کے گمراہ کر دے اور فتنوں میں مبتلا کر دے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔